حضور علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا حضور میرے لیے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ تو حضور نے اس کو یہی جواب دیا ان تموتا ولسانک رطب من ذکر اللہ، تو اس حال میں فوت ہو کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام پکارا کریں، اس کا ذکر کیا کریں، تلاوت کلام مجید کی کثرت ہو، معمول زندگی بنا لیں۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، زبان فضول گوئی سے بچ جائے گی اور اللہ کے ذکر کی برکات روح تک اتریں گی۔ کچھ اذکار تو اتنے سہل ہیں کہ زبان پر بڑی سہولت کے ساتھ جاری ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، میزان پر اتنے بھاری ہیں کہ جب رکھے جائیں گے پلڑا جھکا دیں گے، اور اللہ کو بڑے ہی محبوب ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جس کو آپ چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑھ سکتے ہیں، کوئی اوکھے نہیں ہے، اس سے زبان نہیں تھکتی، جبڑے نہیں تھکتے، ذہن نہیں تھکتا، دماغ نہیں تھکتا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وضو بے وضو سوتے جاگتے لیٹے کروٹ لیٹے جیسے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو جب یہ میزان پہ رکھے جائیں گے پلڑا جھکا دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سبحان اللہ والحمدللہ اس قدر بابرکت کلمات ہیں کہ جب یہ کلمات کہے جاتے ہیں زمین سے آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے نور سے بھر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا مشکل ہے کلمات بولتے ہوئے کہتے ہوئے اٹھتے ہوئے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اٹھتے بیٹھتے پڑھتے ہیں۔ اس طرح قرآن مجید کی تلاوت، دیگر کلمہ طیبہ ہے، دیگر کلمات۔ تو کہا کہ تو اس حال میں مرے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ کہتے ہیں خاموشی فضول گوئی سے بہتر ہے اور خاموشی سے اللہ کا ذکر بہتر ہے۔ اگر میسر آ جائے تو اللہ کا ذکر کرے، اور اگر یہ میسر نہیں ہے تو خاموش ہو جائیں۔ فضول باتیں، غیبت، چغلی، یہ وہ امور ہیں جو باطن کو اجاڑ دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنی گفتگو پہ غور کریں، انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کی وجہ سے، اور بہت ساری نیکیاں اس کی زبان کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے، لیکن یہ پھر بھی بے قابو ہو جاتی ہے۔ تو اس زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اس کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی وہ اللہ کی خاص رحمتوں کی حقدار ہوگی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ فالحین کی نشانی ہے، جو کامیاب لوگ ہیں، اپنی عصمت کے جوہر کو لٹنے نہیں دیتے۔ قیمتی اثاثہ انسان کی آبرو ہے، اگر وہ لٹ جاتی ہے تو پھر باطن کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے روح کا چہرہ، اور روحانی دنیا کے اندر اس شخص کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے جو اپنے باطن کے چہرے کو بچا کے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اگرچہ جوانی میں یہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن میرے رسول نے پورا نصاب دے دیا۔ یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم فانہ لہ وجاء۔ اے جوانوں کے گروہ، بہت جلدی نکاح کر لو، یہ نظر اور پاکیزگی کا محافظ ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، اپنے ماں باپ سے کہہ دو کہ ہمیں شادی کر دو۔ فرمایا بہت جلد نکاح کر دو۔ فإن لم یستطع، ہاں اگر کوئی مسئلہ ہے، طاقت نہیں ہے، مالی حالت نہیں ہے، مناسب رشتہ نہیں مل رہا، بڑے بہن بھائی کھڑے ہیں، تو کوئی رکاوٹ اگر ہے تو پھر رسول کریم نے دوسرا جو ہے وہ ہمیں لاہ عمل دیا، فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، فرمایا پھر کثرت سے روزے رکھو،
رسول اللہ ضمانت دیتے ہیں کہ روزے شہوات کو توڑتے ہیں، تو جب تک نکاح نہ ہو تو کثرت کے ساتھ روزے کر کے جو ہے وہ اپنی خواہشات کو دبانا چاہیے، تاکہ کہیں یہ نہ لٹ جائیں اور روح مسخ نہ ہو جائے اور باطن کا چہرہ زخمی نہ ہو جائے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کی ملک میں ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیں، فإنہم غیر ملومین، اس پر انہیں کوئی ملامت نہیں ہوگی، یہ تو ان کا شرعی حق ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اور جس نے اس سے تجاوز کیا، فاولئک هم العادون، تو فرمایا یہ حد سے بڑھنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ نہیں کہ سجدہ کر لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، لیکن جس کا وعدہ کیا ہے اس کو پورا نہ کرو۔